جی آپ کی رہائش کہاں پر ہے، مطلب کہاں جی کام میں کر رہے ابو ہیں خان بول رہا ہوں یو پی الہ آباد سے، جس سے آپ کی بات ہوئی تھی۔ ہاں تو اچھا، الہ آباد میں کام کرتے ہیں آپ؟ جی جی الہ آباد میں ہی رہتا ہوں، لکھنؤ میں بھی ہمارا گھر ہے، الہ آباد میں بھی ہمارا گھر ہے۔ ابھی فی اچھا الحال اچھا میں پچھلے 3 سالوں سے الہ آباد میں ہوں۔ اچھا 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 اچھا، ماشاء اللہ، چلیے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جی آپ کا اچھی نام بات کیا ہے۔ ہے مفتی صاحب؟ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ مجھے العبد الضعیف محمد ایاز المظاہری حفظہ اللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیے آپ کا نمبر سیو کر لیتے ہیں۔ جی، اور میں دارالعلوم سے تخصص فی الحدیث بھی کیا ہے ماشاء اللہ۔ ارے الحمدللہ۔ جی 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 جی، تو دعا فرمائیے گا ہے نا، نہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ نہیں ماشاء اللہ، حدیثوں کا علم تو ہمارے ہے، مطلب جو ہمارے دیوبندی بھائی ان کو الحمدللہ حدیثوں کا علم تو ہے، لیکن تھوڑا عمل وہ اپنے مطلب جو مسلک ہے اس کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ خالی ہم لوگ کا اتنے اختلاف ہے، باقی کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ نہیں، عمل اپنے اعتبار سے نہیں کرتے، عمل تو قرآن و سنت کے اعتبار سے کرتے ہیں بھائی۔ نہیں مفتی صاحب، جیسے مطلب بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں وہ لوگ اپنا تعویل کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی کی سنت اس کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ تعویل نہیں کرتے ہیں، تعویل نہیں کرتے ہیں۔ میں نے نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بعض جو مطلب جو وہ دیوبندی عالم ہیں۔ میری بات سنیے، میں نے اس دن آپ سے بات نہیں نا، اس کے بعد تمام دلائل نکالے بات میں، سمجھ میں، تمام دلائل میرے پاس، تمام دلائل ماں حوالہ موجود ہے ابھی بھی اس وقت۔ جی جی یہ نہیں کہ میں انٹرنیٹ سے نکالوں گا، کتابیں موجود ہیں، ہاں ماورت میں بتا سکتا ہوں الحمدللہ۔ میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں، میری وہ لڑکا بات کر رہا تو میں نے کہا آپ اپنے عالم سے بات کرائیے، تو وہ بولے ٹھیک ہے کراتا ہوں۔ تو میں نے کہا میں تو بھائی دیکھو کتاب و سنت کی بات کروں گا، مجھے یہ بحث نہیں کہ انٹرنیٹ میں کیا ہے اس میں کیا ہے۔ تو وہی ہمیں جاننا تھا، مطلب یہ جو آپ نے جو ابھی مطلب کہا کہ الحمدللہ کتابیں موجود ہیں اور آپ نے پورا مطلب ڈھونڈ لیا، تو کوئی ایسی حدیث آپ کو ملی جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تہجد ایک ہی رات میں ادا کی ہو؟ ارے بھائی، امام ترمذی نے، امام مسلم نے، علامہ نووی نے تو باب التراویح الگ باندھا ہے باب۔ نہیں وہ تو باب باندھا ہے نا سمجھانے کے لیے، لیکن جس میں حدیث لے کے آئے وہ تو ایک ہی حدیث لے کے آئے نا۔ میری بات سنو، حدیث تو صرف تہجد والی ہے، حضرت عائشہ والی۔ نہیں ہمارے وہاں تو تراویح تہجد دونوں ایک ہی ہے، لیکن ہمارے حنفی بھائیوں کے وہاں الگ الگ ہے۔ نہیں، اگر آپ کے یہاں تراویح اور تہجد ایک ہی ہے تو امام یہ کیفیت کے نام ہے، ایکچوئل اس کا نام ہے قیام اللیل، لیکن وقت کے اعتبار سے اس کی جو کیفیت کے نام ہے وہ الگ الگ سمجھانے کے لیے محدثین نے بتایا۔ باب قیام اللیل الگ باب ہے، باب التراویح الگ باب ہے محدثین کی نظر میں۔ جی باب تو الگ ہے، لیکن اس میں جو حدیث لائے ہیں امام بخاری وہ ایک ہی حدیث لائے ہیں، امی عائشہ والی۔ ہاں ایک ہی حدیث لائے ہیں، لیکن امام بخاری کے نزدیک جو حدیث ہے وہ تہجد کے وقت کی ہے، وہ تہجد کے وقت کی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گویا دیکھیے میں ایک کنفیوژن مطلب جو آپ کو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، حالانکہ آپ سے میں مطلب بہت چھوٹا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تب یہ کہ دیکھیے علم میں کوئی نہ تو چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز ہم کو نہ پتا ہو آپ بتا دیں، آپ کو نہ پتا ہو ہم بتا دیں۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ 2 باب باندھا ہے، ایک باندھا ہے بھائی وہ تہجد کا اور ایک باندھا ہے تراویح کا۔ تو جو تہجد کا باب باندھا ہے اس کا حدیث کا نمبر ہے 1147، اور جو تراویح کا باب باندھا ہے وہ باندھا ہے 2013، اور دونوں باب کے جو نام ہیں الگ الگ ہیں، لیکن جو اس میں حدیث لے کے آئے وہ ایک ہی حدیث لائے ہیں امی عائشہ والی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو محدثین ان کا فہم یہ تھا کہ جو باب ہیں وہ اس کا نام الگ الگ ہے، وہ اس کی کیفیت کا نام ہے، لیکن جو نماز ہے اصل وہ ایک ہی نماز ہے۔ ورنہ بتائیے الحمدللہ جو محدثین ہے بھائی وہ تراویح کے باب میں دوسری حدیث لاتے، ٹھیک ہے، تہجد کے باب میں دوسری حدیث لاتے، تب فرق ہوتا نا کہ اللہ کے نبی نے پہلے 20 رکعت پڑھی پھر اسی رات میں 8 رکعت پڑھی، تب ہم مانتے نا، لیکن وہ جو نام ہے الگ الگ ہیں باب کے۔ نہیں ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں 8 پڑھی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، تراویح کی نماز نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ 8 آپ بھی مان رہے ہم بھی مان رہے۔ اب اللہ کے نبی نے 20 رکعت تراویح نہیں اسی رات میں کب پڑھی ہے یہ بتائیے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی ہے،
20 रकात का सबूत हजरत उमर के जमाने से है। हम तो कह रहे हैं इस बात को। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अल्हम्दुलिल्लाह 11 रकात तरावी का हुक्म दिया। ये मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, गोल्डन चेन से, बिल्कुल सही सनद से। जी नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए बिल्कुल इस पूरी मेरे भाई दुनिया में हदीस की जो सबसे पहली जो बुक है वो है मुअत्ता इमाम मालिक, और उसमें इमाम मालिक वो 2 हदीसें लाए कि एक हदीस में आता है कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकात पढ़वाई, वो हदीस एकदम मेरे भाई पक्की ज़ईफ है। और एक और हदीस लाए कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 11 रकात का हुक्म दिया, वो बिल्कुल सही हदीस है। तो हदीसें दोनों हैं, फर्क है सही और ज़ईफ का। अब जो हमारे हनफी भाई है वो कहते हैं नहीं ज़ईफ हदीस हमारे लिए भाई वो एकदम हुज्जत है, और हम ये कह रहे हैं जब सही हदीस आ गई है तो ज़ईफ हदीस का कोई काम ही नहीं है। नहीं, देखिए इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक समझ रहे हैं? नहीं, यहाँ मसलक की बात ही नहीं, यहाँ तो हदीस की बात हो रही है। नहीं, मसलक नहीं, हवाले के साथ बता रहा हूँ ना, हदीस के हवाले के साथ ही तो बता रहा हूँ मैं आपको, समझे? अच्छा, आप अपने हनफी आलिमों की मानते हैं कि नहीं? ये सबकी मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? तो आप कितने बड़े बड़े हनफी जो आलिम दीन हैं, ठीक है, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी, ठीक है, उन्होंने साफ कहा है कि जो तरावी है तहज्जुद है दोनों एक ही है, और इसको एक मानने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। यानी कि इतने बड़े बड़े जो अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद से फारिग, ठीक है, देवबंद के आलिम दीन मुफ्ती अकाबिर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, देखिए वो हजरात मुज्तहिद थे, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मुज्तहिद की बात तो आप लोग मानोगे ना? आप लोग तो मानोगे ना मुज्तहिद की बात? मुज्तहिद की बात मानते हैं, जिनका इल्म इतना पहुंच चुका है ना मौलाना, जिनका इल्म इस उरूज पर है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि इल्म उनका बहुत अच्छा है, बड़ा है, ठीक, और उसके बावजूद आप नहीं मान रहे हैं दोनों के? नहीं, अगर आपका इल्म इस लायक है कि आप मुज्तहिद हैं तो आप इज्तिहाद कर सकते हैं। देख लीजिए, आप पैमाना तोल लीजिए अपने इल्म का। क्या हमें तो अहादीस के सफ़ात का इल्म नहीं, हमारे तो भाई क्या नाम है, रिवायात के अल्फाज और क्या नाम है, इबारत। अरे जामे तिर्मिज़ी की जो शरह है, ठीक है, उर्फुल शजी, उसमें मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके कबूल करने से कोई छुटकारा ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रात की नमाज थी वो 8 रकात अदा की, और जो ये तरावी है तहज्जुद है ये एक ही है। अल्लाह के नबी ने कभी इसको अलग अलग कभी नहीं पढ़ा एक रात में। तो जब बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह जो आलिम दीन है, हनफी आलिम दीन है, वो ये मान रहे हैं कि एक ही है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। मौलाना आप इमाम अनवर शाह कश्मीरी की बात कर रहे हैं, उनसे बड़े तो हजरत अली हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं। तो उनसे एक भी सही सनद से मतलब साबित नहीं ना, बात तो ये है। नहीं तो बुखारी की रिवायत देखिए आप। हाँ, बुखारी की हदीस में है 20 रकात, तो वही मैं जानना चाह रहा था, बताइए। मैं पढ़ रहा हूँ ना, देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी फरमाते हैं, मैं हदीस का अल्फाज तो मैं इसका तर्जुमा पढ़कर सुना रहा हूं। तर्जुमा ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं। कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद हजरत उमर के जमाने से लेकर के उसके बाद तक, समझ रहे हैं, 20 रकात तरावी पढ़ी जाती थी। अच्छा, बुखारी की हदीस है ये? जी, बुखारी की हदीस है। अल्लाह अकबर। जी, अरे शेख, बुखारी में कहीं पे भी 20 रकात तरावी नहीं है। अच्छा, बुखारी में कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। तिर्मिज़ी में है। अब देखिए, अभी आपने दावा मतलब आपने कहाँ का किया, दलील आप कहाँ की दे रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सही बुखारी में 20 रकात तरावी के नाम से कोई हदीसी मौजूद नहीं है। मौलाना आपने कहा अबू दाऊद सबसे पहली किताब है हदीस। अरे मैं मौलाना नहीं हूँ भाई, मैं आपका समझ लीजिए एक छोटा दीनी भाई हूँ। चलो दीनी भाई, ये बताइए अबू दाऊद के अंदर है कि नहीं, युसल्ली लहुम 20 रकातन? देखिए, जो आपको बता दे रहे हैं, मतलब जितनी भी 20 रकात के हवाले से आती है हदीसें, वो मतलब ज्यादातर जो आती हैं वो आती है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, और उसमें ज्यादातर हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह ज़ईफ हैं। मैं अबू दाऊद की बता रहा हूँ। आपने फरमाया कि सबसे पहले हदीस की किताब अबू दाऊद है। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है, माशाल्लाह आप मतलब भाई वो जो आपके शागिर्द उनको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं आप हदीस। तो मुझे एक चीज आपसे पूछना है
کہ موطا امام مالک میں 2 حدیثیں آئی ہیں، ایک آئی ہے کہ بھائی وہ 20 رکعت والی، اور ایک آئی ہے بھائی وہ 11 رکعت والی۔ اب ان دونوں میں سے ہمارا عمل کس پہ ہوگا؟ جو صحیح ہوگا اس پہ ہوگا، یا اپنی عقل سے جو اپنے فائدے کا ہو اس پہ عمل کریں گے؟ آپ بتائیے۔ یہ فائدے کی بات نہیں ہے، فائدے کی بات تو ہو ہی نہیں رہی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو رمضان کی رات میں وطر کے ساتھ 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 والی حدیث ہے، وہاں رمضانی وغیرہ ہی کے بھی الفاظ ہیں۔ ہاں تو وہ تو دیکھیے، جو یہ قیام اللیل ہے وہ تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ تو پورے سال ہوتا ہے نا۔ تو تراویح تو رمضان کے ساتھ مختص ہے میرے بھائی۔ تو تراویح تو نام ایک اس کو سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے نا، یہ کوئی الگ نماز تھوڑی نہ ہے۔ نہیں، الگ نماز ہے نا۔ تو الگ نماز ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تراویح پڑھنے کا حکم کب نازل کیا بتا دیجیے۔ پھر سنیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو جو یہ نماز ہے جو آپ نے کہا کہ یہ الگ نماز ہے، یہ نماز پڑھنے کا حکم کب نازل کیا؟ مولانا ایک بات سنو، دین کس کا نام ہے یہ بتائیے مجھے۔ بھائی دین آسمانی دین کا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ میری بات سنو، دین کیا یعنی کہ قرآن حدیث، قرآن اور سنت۔ جی، قرآن اور سنت اس کا نام دین ہے۔ قرآن کو پر عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا، اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ سوال ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جو تہجد ہے وہ اللہ کے نبی نے پڑھی، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اس چیز کو مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن اب آپ نے کہا کہ جو تراویح ہے وہ الگ نماز ہے، تو تراویح پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت میں نازل کیا؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ اسی کو میں بتا رہا ہوں میرے دوست، میرے جگر کے ٹکڑے۔ جی بتائیے پیارے پیارے۔ حدیث ہے، الحدیث یصدق علی قول النبی وفعلہ وتقریرہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل اور تقریر، یعنی کہ کسی چیز کو دیکھ کے خاموشی اختیار کرنا، وہ بھی حدیث ہے۔ ہاں سنیے، حدیث ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے۔ اگر صحابہ کے اعمال پر اجماع ہے تو وہ حدیث ہے۔ اجماع کیسے ہو گیا بھائی؟ ارے میری بات ہے، میں بتا رہا ہوں نا، حضرت عمر کے بعد سے لے کر حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، اور ان کے بعد کے دور کے صحابہ نے، سمجھ رہے ہیں نا، جب اس پر عمل کیا 20 رکعت پر، وہ اجماع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اجماع کیسے ہو گیا؟ دیکھیے، جب میرے بھائی امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ خود صحابہ کا عمل ایک دم اچھی سند سے، گولڈن سند سے بتا رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت پڑھوایا، تو اس زمانے میں بھائی صحابہ نے، کون سے صحابہ نے حدیث پڑھ لی؟ میں تو حدیث کو سنا رہا ہوں نا، یزید ابن رومان۔ ارے حدیث تو ایسے بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں، اب کیا سب کو ہم لے کے بیٹھ جائیں؟ موطا امام مالک کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ہاں، کون سی حدیث سنا رہے ہیں؟ موطا امام مالک کی، فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا، موطا امام مالک کی ہے۔ جی، کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ موطا امام مالک کی ایک مطلب حدیث ہے، اس حدیث کا نمبر 250، اس میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے، 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ جی، لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہیں، ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے یزید بن رومان۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے وہ اس دور میں زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو یہ حدیث تو اصول محدثین پہ ضعیف ہوئی، اور اس کو آپ کے حنفی عالموں نے ضعیف کہا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے آپ کے حنفی جو عالم دین ہے، ان کا نام ہے علامہ عینی حنفی رحمت اللہ علیہ، وہ عمدۃ القاری کی، ٹھیک ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 127 پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ جیلی حنفی فرماتے ہیں نظم الرائے میں، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154 پہ، کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو حنفی عالموں کی آپ نہیں مان رہے تو پھر آپ ہماری کہاں سے مان لیں گے؟ میں بتا رہا ہوں نا، حنفی کے بھی ماننے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، کیا کہیں گے بتائیے؟ کچھ نہیں کہیں گے، صحابی تھے الحمدللہ۔ حضرت محمد بن قدامہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ہم کچھ نہیں کہیں گے،
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تمام کے جو تمام علماء ہے محدثین ہے وہ کہیں گے، وہ ہم آپ کو بات بتائیں گے۔ ہاں میں اسی کو تو کہہ رہا ہوں، ان تمام حضرات کے نزدیک 20 کا اجماع ہے۔ حضرت اجماع کیسے ہو گیا؟ ملا علی قاری حنفی، ٹھیک ہے، انور شاہ کشمیری، مولانا عبد الحی فرنگی محلی لکھنوی، سنیے میری بات، عبد الشکور، سنیے تمام حنفی عالموں نے صاف صاف کہا ہے کہ 8 رکعت سنت ہے۔ اچھا مرقات کو مانتے ہیں؟ مرقات المفاتیح کو؟ ہاں مانتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے؟ اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو یہ تراویح کی جو رکعت ہے، میری بات سنو، دیکھیے آپ اصل میں جو مدعا ہے نا اس سے تھوڑا سا ہٹ گئے، آپ کو واپس انشاءاللہ لے کے آتے ہیں ٹاپک پہ۔ جی علامہ عینی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے کہ تراویح کی کتنی رکعت ہیں، علماء کا اختلاف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مطلب جو بھائی وہ تابعین تھے، تابعین تھے، انہیں کی جو رکعتیں تھیں ان کا بیان کیا، جیسے امام مالک کے دور میں 38 رکعت، ٹھیک ہے، اور سعید بن وہ غالباً ان کا نام آتا ہے وہ سعید بن زبیر، ان کے دور میں میرے بھائی 24 رکعت، ٹھیک ہے۔ دیکھو امام مالک سے ایک اور صاحب بھی تھے قول بھائی وہ آتا ہے 11 رکعت۔ آپ نے ابھی ملا قاری کی بات کہی، انہی کی بات سنا رہا ہوں۔ اجماع صحابہ، یزید بن اسود کے دور میں 47 رکعت، سنیے میری بات سنیے، عمر بن عبد العزیز کے دور میں، ملا علی قاری کے ہی الفاظ سنیے، وہ فرماتے ہیں اجماع صحابہ علی ان التراویح 20 رکعتا۔ سمجھ گئے کیا مطلب ہوا؟ بھائی ایک منٹ آپ ہولڈ کیجیے، ٹھیک ہے؟ جی ایک منٹ ہولڈ کیجیے۔ اب کسی سے بات مت کرائیے گا، آپ ہی سے ہوگی۔ جی میں کہہ رہا ہوں آپ ہی سے بات ہونی ہے، کبھی دوسروں کو لگاتے ہیں آپ ہال۔ نہیں بھائی ہم ہی بات کریں گے۔ ایک منٹ ابا ہمارے آواز دے رہے ہیں، ایک منٹ۔ جی ہاں ادھر پانی کی بوتل رکھی اس کو اٹھا لیجیے نا، وہاں پہ رکھا ہے۔ ہلو ہلو جی میں کہہ رہا ہوں ملا علی قاری ہی کی بات سنا رہا تھا میں۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں۔ یہ کہاں آپ نے پڑھ لیا؟ کون سی کتاب میں پڑھ لیا؟ مرقات المفاتیح پڑھیے، جلد نمبر 1۔ ہاں مشکات کی جو شرح ہے اسی میں آپ دیکھ لیجیے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 پہ۔ جی اس میں فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، ملا علی قاری وہ فرماتے ہیں کہ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ جو قیام رمضان ہے وہ وطر کو جوڑ کے 11 رکعت جماعت کے ساتھ سنت ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ بھی اس میں ہی اترا ہوا بھائی وہ مشکات کی جو شرح ہے۔ آپ جلد 1 کے بارے میں بتا رہے ہیں، میں ان کی جو تیسری جلد ہے اس میں بتا رہا ہوں، جس میں انہوں نے اور آگے تحقیق کی ہے۔ جی آپ دیکھیے اوور آل جو ان کی پوری کتاب ہے، جب وہ پڑھیں گے تو اس سے پتا چلے گا نا کہ ہاں ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا موقف کیا تھا۔ میں آپ کو احادیث سے بتا رہا ہوں، موقف بتائیں گے تو موقف بھی بتا دوں گا ایک طرف سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دیکھیے ملا علی قاری کوئی حدیث کے راوی تو ہے نہیں جو بھائی وہ حدیث بتائیں گے، وہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے اپنی تحقیق بتائیں گے۔ میری بات سنیے، آپ نے ابھی ملا علی قاری کا ہی نام کہا تھا، اس لیے میں انہی کی بات تو ملا علی قاری کا ہی الحمدللہ بھائی ہم نے حوالہ بھی دیا، مشکات کی جو شرح ہے، ٹھیک ہے، مقات المفاتیح اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 پہ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ قیام رمضان وطر کے ساتھ 11 رکعت ہے، یہی سنت ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو یہ خود کہہ رہے ہیں ملا علی قاری۔ اب شرح النقایہ کو پڑھ لیے، سمجھے؟ انہم کانوا یقیمون علی عہد، ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ ماشاء اللہ آپ خالی حدیث پڑھتے تو ہیں، لیکن جو حدیث آپ کے مطلب وہ مسلک کے اعتبار سے ہوتی ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں خالی، باقی جو دوسروں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نہیں پڑھتے ہو۔ آپ نے کوئی ایک حدیث پڑھ کر مجھے سنا ہی نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے تو اتنی دیر سے بتا دی نا، موطا امام مالک جو دنیا کی پہلی حدیث کی کتاب ہے اس میں دونوں حدیث آئی ہے، ایک آئی ہے 20 رکعت کی، ایک آئی ہے 11 رکعت کی۔ 20 رکعت والی ضعیف ہے، اس کو آپ کے حنفی جو علماء ہیں انہوں نے بھی ضعیف کہا ہے، اور جو صحیح حدیث ہے وہ الحمدللہ بخاری کی سند پہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری کو
اور उबय बिन काब को लोगों को ठीक है रमजान की रात में वित्र के साथ उन्होंने 11 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया। अपू भाई तमीम दारी नहीं है, तमीम दारमी है, समझे, तमीम दारमी है। हाँ ठीक है, चलिए हो सकता है बोलने में हो गया ऊपर। नहीं देखिए, जब हाँ तमीमत दारी, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए किसी चीज को ये कहना कि मैं जानता हूँ, विधानत की नदानत दर्जे, जो आदमी न जानता हो और ये बोलता हो मैं जानता हूँ, वो जाहिल है, याद रखिएगा ये बात। रही बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जानते नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन उस हदीस पे आप कभी आएंगे नहीं जिसमें 20 रकात है वो तो आप ले लोगे बहुत आगे कूद के, लेकिन जिसमें 11 रकात है वो आप कभी नहीं लोगे। देखिए 11 रकात की तो कोई हदीस ही नहीं है मेरे दोस्त। हाँ तो मोहतरम इमाम मालिक में, यानी कि इमाम मालिक ने माज़अल्लाह अपनी अकल से इस बात को सुनिए, वो 11 वाली जो हदीस है ना आपको भाई, वो क़यामुल लैल तहज्जुद की नमाज की है, इसलिए कि उस हदीस, सुनिए मेरी बात और तो सुनिए। अच्छा चलिए ठीक है, अब इंशाअल्लाह बात फाइनल हो जाती है कि जो ये उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो ये नमाज के बारे में कहा था पढ़ाओ, ये कौन सी, ये तरावी की ये है और या तहज्जुद की है, ठीक है। देखिए सहाबी का अकीदा तो ये था कि जो तरावी तहज्जुद तो दोनों एक ही है। इसकी दलील है अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ की हदीस है, और इसका हदीस का नंबर है 2010। उसमें आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद जो रात की नमाज थी, क़यामुल लैल थी, तरावी थी, तो उसके बारे में आता है। उसमें आता है कि एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात। एक दिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रमजान की रात में मस्जिद में गए, वहाँ देखा कि कुछ लोग भैया अपना अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा कि लाओ मैं इनको एक ही नमाज के वो एक ही इमाम के पीछे इनको इकट्ठा कर दूं। जी। फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उबय बिन काब और जो मतलब जो दूसरे थे, ठीक है, तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन दोनों को लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए कहा। ये इतनी हदीस आती है बुखारी शरीफ में। नहीं, ये रिवायत जो ना अभी सलमा से है, जिसको आप बयान फरमा रहे हैं ना आपको भाई, ये हजरत सलमा बिन अब्दुर्रहमान से है, समझ में, ये रिवायत जिसको आप बयान फरमा रहे हैं, बुखारी जिल्द नंबर 1 बाबु क़यामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लैल फी रमज़ानी व गैरिही के अंदर है। समझ रहे हैं? जिस रिवायत से आप ये बयान फरमाते हैं ना कि भाई 8 रकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, और रही बात जिसको हज़रत, अरे वो तो दूसरी हदीस है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे रमजान हो या कोई और महीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। ये दूसरी हदीस है। इसका हदीस का नंबर है 2013। मैंने भी जो बताई है वो बताइए 2010। वो 2010 बताइए आपने, सही फरमाया, एडिशन का फर्क होता है। अरे एडिशन नहीं, हदीसें अलग अलग है ना। उसमें अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के नबी का अमल बता रही हैं, और यहाँ पे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आ रहा है कि अल्लाह के नबी के दौर के बाद जो रात की नमाज थी उसका क्या हाल था। जी। तो फिर अब दोनों मतलब भाई वो जो हदीस जमीन आसमान का फर्क है। जी। जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लेकर गए, नमाजों को पढ़ते हुए देखा, हजरत उमर ने जमात के साथ फरमा दिया। अच्छा एक बात इसमें गौर, एक बात तो जमात के साथ फरमा दिया इतना आता है। अब ये नमाज कौन सी थी, तरावी की थी या कौन सी तहज्जुद की थी, कौन सी थी? तरावी, सुनो मेरी बात, तरावी जो होती है ना वो रमजान के साथ उसका ताल्लुक होता है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं ईद के बाद, अगर मैं ईशा के बाद, अगर मैं दो कर भाई मैं वो आराम से नमाज पढ़ता हूँ और हर 4 रकात के बाद बीच में आराम फरमाता हूँ, तो उसको भी तो कहेंगे ना तरावी। भाई तरावी तरविया की जमा है। और अगर मैं ईद के बाद भी अगर मैं 2 करके नमाज पढ़ता हूँ और हर 4 रकात के बाद इतनी देर आराम करता हूँ कि रीढ़ की हड्डी को सुकून पहुँच जाए, तो वो कौन सी नमाज हुई? उसको भी हम कहेंगे कि पुरकाम में तरावी कहेंगे। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तरावी का ताल्लुक खास मतलब भाई वो रमजान से है। तरावी एक कैफियत का नाम है। वो कैफियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्हम्दुलिल्लाह लंबी नमाज पढ़ते थे, तो हर 4 रकात के बाद बीच में थोड़ी देर आराम फरमाते थे। उस कैफियत को उर्फ़े आम में कहा गया है तरावी।
یہ کوئی الگ سے نماز تھوڑی نا ہے. میری بات سمجھیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا اصول شرع کے اندر کچھ نام ہوتے ہیں. ارے ایسے تو ہر چیز کا نام ہے. اب کیلا ہے، اب کیلے کا کیلا نام ہے، آم کا آم نام ہے، انسان کا انسان نام ہے، جانور کا جانور نام ہے. اسی طریقے سے رات کی نماز کی کیفیت کا الگ الگ نام ہے. آپ جو چاشت پڑھتے ہیں اور اشراق پڑھتے ہیں، ان دو نمازوں کا یقین تو ہے آپ کو؟ الحمدللہ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ بھی اگر آپ چاشت کی نماز کو اشراق کہنے لگے ہیں اور اشراق کو چاشت کہنے لگے ہیں تو کئی نماز ایک ہی ہے نا، صلاۃ الضحیٰ کی. صلاۃ الضحیٰ کی ہے، لیکن نام تو الگ لیکن الگ کیفیت اس کی الگ الگ ہے نا. کیفیت کیا الگ ہے؟ اچھا یہ بتائیے، سفر میں آپ جاتے ہیں تو اگر آپ ظہر کی پڑھتے ہیں قصر نماز تو کیا وہ الگ ہو جاتی ہے؟ قصر الگ ہو جاتی ہے اور جو یہ ظہر الگ ہو جاتی ہے. ظہری کی کیفیت کا نام ہو گیا نا قصر سفر میں. الگ الگ ہو جاتی ہے نا ابو بھائی. چلیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں بچوں والی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ اپنی امی سے کہتے ہیں کہ امی صبح ہم کو اٹھا دینا، نماز پڑھنا ہے. تو صبح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صبح کا معنی ہوتا ہے فجر کی نماز، یعنی کہ امی ہم کو اٹھا دینا فجر میں، یعنی کہ صبح ہم کو اٹھا دینا. تو اب اگر کوئی کہے نہیں صبح کی نماز الگ ہے اور جو بھائی مطلب یہ فجر کی نماز الگ ہے، تو یہ میرے بھائی اس کی عقل کی کمی ہے نا. کیونکہ وہ اس کی کیفیت کا ایک نام ہے کہ یہاں فجر کی نماز بھائی صبح پڑھی جاتی ہے. تو تراویح کو آپ پورے سال اگر کوئی پڑھنے لگے اور تھوڑا سا راحت لیں، پوری سال ہی پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہر رات کو آسمانی دنیا پہ آتا ہے، تو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. تو رات کا قیام اللیل اگر آپ اس کو عشاء کے فوراً بعد پڑھتے ہیں تو اس کا عرف عام میں نام ہے تراویح. اگر اس کو رات کو آخری پہر میں پڑھتے ہیں اس کا نام ہو جائے گا تہجد. اور اسی رات کی نمازوں کی رکعتوں کو طاق کرنے کے لیے اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں اس کو عرف عام میں کہتے ہیں وتر. یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے وقت کے اعتبار سے کیفیت کے نام الگ ہو جاتے ہیں. جی جی جی. تو مطلب یہ پورے آپ خود اپنی عقل سے سوچیے، اگر یہ دونوں نمازیں اگر یہ الگ الگ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دونوں نمازیں پڑھ کے بتا کے جاتے کہ ہاں دیکھو میں نے رمضان میں عشاء کے فوراً بعد میں نے 20 رکعت پڑھی ہے اور اس کے بعد میں سو گیا، اس کے بعد پھر سے اٹھا، پھر رات کو میں نے 8 رکعت تہجد پڑھی. تب ہمیں پتہ چلتا ایک دم پکی طور پہ کہ ہاں تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کبھی نہیں پڑھا. اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب پہلی بار صحابہ کو پڑھایا تو آدھی رات تک پڑھایا، اس کے بعد جب پڑھایا تو عشاء کے بعد سے لے کے اور ایک دم رات تک پڑھایا. اور تیسری رات کو جب آخر بار صحابہ کو پڑھایا تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہوا کہ جو ہماری سحر ہے وہ نہ چھوٹ جائے، یعنی کہ عشاء کے بعد سے لے کے سحر تک پڑھایا. تو تہجد کب پڑھی؟ عائشہ والی حدیث کے الفاظ تو سنا دیے کیا ہیں بخاری میں؟ حضرت عائشہ والی حدیث کے الفاظ تو سنائیں تو کچھ سمجھ میں نکات ملیں گے اس سے. اچھا چلیے آپ ہی بتا دیجیے، ماشاءاللہ حدیث آپ پڑھاتے ہیں، آپ بتا دیجیے. نہیں آپ نے کہاں سے یہ دلیل دی ہے وہ بتائیے مجھے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی. حضرت عائشہ والی جو حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ارے ایک منٹ بھائی فون آ رہا ہے کسی کا. جی جی ہاں کاٹ دیا. تو امی عائشہ سے یہ سوال ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حدیث بخاری میں؟ ہاں وہی بتا رہا ہوں. امی عائشہ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ کس نے سوال کیا؟ کس نے سوال کیا؟ تابعین نے. کون ہے تابعین؟ تابعین وہ غالباً شاید ابو سلمہ کچھ اس ٹائپ سے نام ہے ان کے کچھ ہے. ہاں کیا سوال کیا؟ انہوں نے پوچھا کہ رمضان میں اللہ کے نبی کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی. ہاں تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا آنسر دیا، پورا واضح کر دیا، اس کا جو مطلب جو بھی اس کی وہ کنفیوژن تھی سب دور کر دیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، یعنی کہ پورے سال ہی کا بتا دیا. اگر الگ نماز ہوتی تو میں عائشہ مطلب بھائی وہ سمجھ جاتی نا کہ وہ سوال پوچھ رہے رمضان کی رات میں. تو امی عائشہ اتنی الحمدللہ بھائی وہ
मतलब वो फकी थी, उन्होंने उसको वाज़ेह कर दिया कि रमजान हो या गैर रमजान, यानी कि इससे साबित होता है जो ये क़यामुल लैल है ये रमजान में खास नहीं है, आप इसको पूरे साल पढ़े, पूरी जिंदगी पढ़े। तो अल्लाह के नबी की रात की नमाज 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। हदीस के अल्फाज क्या हैं वो? हदीस के अल्फाज क्या हैं जिससे आप दलील दे रहे हैं? भाई अब मेरे पास कोई इस समय मतलब वो अरबी का मतन तो नहीं है, ठीक है, और ना मैं देख के बता रहा हूँ, मेरे को जो याद है अल्फाज मफहूम उसका वो बता रहा हूँ। अरबी का मतन आपके पास अगर हो तो आप भाई आप क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं बता दीजिए, इंशाल्लाह बता मैं देते तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आप हजरात बोलते हो हम हदीस पर चलते हैं, हदीस पर चलते हैं, तो हदीस पर चलने तो का अल्हम्दुलिल्लाह मतलब चल तो रहे हैं। मेरे नबी ने रमजान या गैर रमजान 11 रकात से भाई को ज्यादा नहीं पढ़ी, तो हम 11 रकात को सुन्नत मानते हैं। अगर कोई 20 पढ़ लेता है उसको जायज मानते हैं। तरावी में कुरान भी पढ़ते हो आप लोग? और क्या पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे? नहीं सुनिए, खत्मे कुरान हाफिज जो सुनाते हैं वो पढ़ते हैं आप? क्या मतलब खत्मे कुरान क्या मतलब? हाफिज जो कुरान सुनाता है रमजान की तरावी में वो पढ़ते हैं आप? हाँ, अगर इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है भाई वो अपना खत्म करेगा। नहीं, मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ छोटा सा कि जैसे आप रमजान में तरावी होती है, हाफिज खत्मे कुरान करता है तो वो पढ़ते हैं आप? खत्मे कुरान मतलब क्या? मतलब जो रात का कयाम, मतलब जो ये कयाम की नमाज है उसमें पूरे महीने में कुरान खत्म करना है, पूरा कुरान। जैसे मैं हाफिज हूँ, 3 पारे पढ़ता हूँ अभी कुरान, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जो होता है। अब ये देखिए अलग अलग मस्जिद की जो कमेटी होती है वो अलग अलग भाई वो ऐलान करती है, हमारे वहाँ 1.5 पारे हैं, 1.25 पारे हैं, या 2 पारे हैं, या 3 पारे हैं, या 5 पारे हैं। मेरी बात सुनिए, तो जितना इमाम पढ़ता है उतना उसके पीछे हम सुनते हैं। नहीं, पूरा कुरान जो होता है तरावी में हमारे और आपके यहाँ हदीस क्या हाँ, पूरा कुरान खत्म किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिनों में। इसका कहाँ सबूत है? ये तो अल्लाह के नबी का है ना मेरे भाई, अमल है, सुन्नत है ये। नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूरे रमजान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर साल, ठीक है, जब भी रमजान आता तो जितना कुरान आसमान से नाजिल होता वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोहराते, और यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा पूरा कुरान सुनाया। हाँ सुनिए, तो ये तो सुन्नत है ना 30 दिन में खत्म करना, या आप पूरे साल में खत्म करो, 30 दिन में खत्म करो। नहीं, 30 दिन में जो हम करते हैं इसकी कोई हदीस है आपके पास? ये अमल है ना, रमजान में आपको मेरे भाई खत्म करना है पूरा। बाबा मेरे छोटे भाई, अमल तो है तो हदीस तो दिखाएं। तो हदीस बता तो रहा हूँ, नबी की सुन्नत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में जितना कुरान नाजिल होता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोहराते थे तरावी की नमाज में। हाँ, नमाज में पढ़ते थे ना कुरान, तरावी में। हाँ तरावी तहज्जुद। देखिए अभी आप कह रहे थे नबी ने तो तहज्जुद पढ़ी है, तरावी पढ़ी नहीं है। अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तरावी में, चलिए खैर ठीक है, हमारे वहाँ दोनों एक ही है। कह रहा हूँ हज़रत उमर के जमाने से इसका भाई सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि एक एक कयाम में पूरा सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान ये पूरा पढ़ डालते। आपको हदीस याद नहीं, सबसे पहली बात। देखिए हदीस अल्हम्दुलिल्लाह याद है, लेकिन आपका सवाल ही मेरे पे फर्जी है ना मौलाना साहब। मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ 2 बात है, वो याद नहीं है। तीसरी बात ये है कि आप जो तरावी पढ़ते हैं मौजूदा दौर में हम तरावी में कुरान सुनाते हैं, वो हदीस के अल्फाज भी जरा सुना दीजिए, कहाँ है? अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे मैं तो नमाज में कुरान पढ़ते थे, वही तो सहाबी लोगों ने बयान किया। अच्छा ये बताइए, अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ते थे तो वो क्या पढ़ते थे? अगर माज़अल्लाह भाई वो आपके साथ जो कुरान है वो नहीं पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? बाइबल पढ़ते थे, तौरात पढ़ते थे? मैं कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ तरावी जिसको हम और आप कह रहे हैं, चलो हम कह रहे हैं 8 ही रकात हुजूर पढ़ते थे आपके कहने के मुताबिक। हाँ, तो इसका सबूत है कि पूरी तरावी यानी 8 रकात में हुजूर पूरा कुरान सुनाते थे, वो कोई हदीस है आपकी निगाह में? ये कोई सवाल ही नहीं हुआ ना। समझ नहीं रहे हैं। अल्लाह के नबी ने खुद मना किया है कि एक रात में पूरा कुरान हमको नहीं पढ़ना है। नहीं, एक रात में नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ। एक रात में नहीं कह रहा हूँ,
30 दिन में ना पूरी तरह, हाँ 30 दिन में। तो ये कहिए ना 30 दिन में, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये मामूल था कि आप जो रमजान का महीना आता था उसमें जितना कुरान नाजिल हुआ होता था उसको पूरा पढ़ते थे, दोहराते थे, यहाँ तक कि फरिश्ते को भी मेरे भाई सुनाते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम को। सुनिए, तरावी की नमाज में, हाँ नमाज में पढ़ते थे ना कुरान। वो कौन सी हदीस है, जरा वो भी बता दीजिए। वो सारी हदीस में जहाँ जहाँ ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों का कयाम करते थे और इतना लंबा कयाम करते थे कि पैरों में सूजन आ जाती थी, वरम आ जाता था, तो कितना कुरान पढ़ते थे अल्लाह के नबी। आपके ऐसे, अगर आप पर हमारे ऐसे आदमी तो खड़े खड़े बेहोश हो जाए। इतना तो फर्ज नमाज तो बगैर कुरान के है ही नहीं है। हाँ तो बगैर कुरान के तो नमाज ही नहीं है भाई। अल्लाह ताला का कुरान करा, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लह, कुरान की सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 204 की जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो ये रटा लिया है। अरे मतलब अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, पढ़ा है, याद किया है, तभी तो आपको बता रहे हैं। आपको तो हौसला अफजाई करनी चाहिए और आप एक ही सामने वाले मतलब ताना दे रहे हैं। देखो, जो चीज हौसला अफजाई की है उस पर हौसला अफजाई करूंगा। आप हदीस के अल्फाज याद कीजिए, हदीस को पढ़िए। देखिए तो मैं अभी आपको अरबी का जो मतन है वो मेरे भाई याद करना। एक मान लीजिए कोई मेरे भाई बड़ी सी हदीस है, अब उसको भाई हमको, अगर हमारे दिमाग में वो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हदीस हमको नहीं पता है। अब ऐसी बहुत सारी हदीस है जो आपको मेरे भाई हो सकता है आपको याद ना हो, वो आप देख के ही पढ़ेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा था देख के ही तो पढ़ेंगे, लेकिन वो हाँ तो मेरे पास समय नहीं है ना किताब। मैंने तो फोन आपको मतलब किसी और काम से किया था, लेकिन अब बात चालू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह बात करने लगे। नहीं, अच्छा, अब वो हदीस आप निकाल कर मुझे बताइएगा जिसमें नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप हमको काम पे ना लगाइए, आप काम पे लगिए ना। नहीं, मैं तो काम पे क्या लगा हुआ हूँ, मैं तो लगा तो आपको हमने पिछली बार काम दिया था, होमवर्क आपको दिया था कि कोई ऐसी हदीस ढूंढ के लाइए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, रमजान की एक ही रात में पहले तरावी पढ़ी हो, फिर उसी रात में तहज्जुद पढ़ी हो, तभी तो साबित होगा अलग अलग नमाज है। तो आपने अपना काम तो छोड़ दिया, अब आप हमको काम पे लगा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप तो मुझे ये बताइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमजान में तरावी की नमाज में पूरा कुरान जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं, हाँ जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, वही तो मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को बोलने दें तब ना। मेरी बात, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि हुजूर के जमाने में ही कुरान नाजिल हो गया था। हाँ, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 3 है कि आज हमने तुम्हारे दीन को एकदम कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वो कौन सी आयत है? सूरह अल-माइदा आयत नंबर 3। आयत के अल्फाज तो सुना दो। नहीं, वो आयत मेरे को याद नहीं है। अच्छा, सिर्फ वो रट लिया है आपने। भाई मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ ना, मैं कोई आपकी तरह मदरसे में नहीं गया हूँ कि मुंडी हिला के याद किया हो कुरान, मेरे को नहीं याद है। कैसे बने आप? नहीं तो ये कोई उसूल है कि पूरा मतलब जो हाफिज होगा कुरान का उसी को हदीस कहेंगे? जब हदीस सुनिए, उसूल ये है ना रसूलुल्लाह से जब मोहब्बत है तो हदीस का अरे ये उसूल किसने बनाया कि मेरे भाई नबी से मोहब्बत है तो आपको पूरा मेरे भाई कुरान पूरा आपको याद होना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा हफिज़ल कुरान व अमिल बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। बुखारी की रिवायत है ना। हाँ तो मेरे भाई सारी दुनिया में जो हाफिज कुरान है, मान लीजिए भाई 1 करोड़ हैं या 2 करोड़ हैं या 5 करोड़ हैं, बाकी मतलब बाकी उनके अलावा जो लोग बेचारे नहीं है हाफिज कुरान, तो गोया वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत भाई वो नहीं करते। ये कोई उसूल थोड़ी ना होता है। मेरे छोटे भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग दावेदार हैं कि हम हदीस पर अमल करते हैं। तो हदीस पर अमल करते हैं ना, इसका माना ये आपने कहाँ से ले लिया कि उसको अरबी का मतन पूरा याद करें और रट्टा मान लें? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था, रट्टा करो रट्टा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले पढ़ते थे बिस्मिल्लाह, तो ये हदीस है, इस पे अमल करने वाले अहले हदीस हैं। आप कोई कह कि नहीं याली हदीस को सनद और पूरे मतन के साथ पहले याद करो, तो ये कोई उसूल थोड़ी ना है। अच्छा, एक बात और सुनो, तो आपने जो सवाल पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूरे 30 दिन में जो अल्लाह का कलाम है कुरान है, क्या वो जो रात की नमाज है उसमें पूरा पढ़ा कि नहीं, है ना, ये सवाल था ना जी। तो इसका जवाब ही मैं आपको दे रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात जब अल्लाह के नबी पढ़ते थे तो वो कोई ऐसी रकात भाई नहीं होती थी
کہ جیسے ہمارے وہاں آج کل ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین پورا مطلب بھائی ایک دم انجن کی طرح پڑھے، نہیں، بلکہ پورے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آرام سے پڑھتے اور خوب اطمینان سے پڑھتے اور اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع اتنا ہی لمبا سجدہ، تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تو اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں سورہ البقرہ پڑھ ڈالتے تھے، تو اب سوچئے پورے مہینے میں پھر وہ کتنا پڑھتے، کیا پورا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ ایسی کوئی حدیث کے ساتھ اگر تو وہی تو حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ٹھیک ہے رمضان میں جتنا قرآن اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتا اس کو دہراتے، قیام میں بھی، اور جو فرشتے تھے ٹھیک ہے جبریل علیہ السلام ان کو بھی دہراتے، ان کو بھی سناتے۔ اب یہ سب حدیث آپ نے پڑھا نہیں ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو رمضان میں ہی دہراتے، غیر رمضان میں نہیں دہراتے۔ ہاں تو رمضان کے تعلق سے یہ خاص آ رہا ہے نا کہ جتنا قرآن پورے سال میں بھائی وہ نازل ہوتا وہ اللہ کے نبی رمضان میں اس کو دہراتے فرشتے کو، تراویح میں دہراتے، یہ حدیث ہے۔ ہاں قیام اللیل میں پڑھتے نا اور فرشتے کو بھی بتاتے، بھائی دونوں میں قرآن پڑھا نا۔ اب یہ تو دعویٰ آپ کر رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کہیں کونے میں بیٹھ کے فرشتے کو مطلب سنا دیا لیکن نماز میں نہیں پڑھا، تو یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا، عموم سے ہٹ کے بات تو آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تہجد میں پڑھی، ہم بھی اسی حدیث پر عمل کریں گے جو نبی نے کیا ہے۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے آپ نہیں کر پاؤ گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کوئی حنفی نہیں پڑھ سکتا اتنی لمبی نماز۔ ارے میرے چھوٹے بھائی، حنفی کا کیا وجود ہے یار، اہل حدیث جو اپنے آپ کو دعوے دار ہے جس تو ہم تو کہیں نہیں رہے نا، آپ ہی تو برابری کر رہے ہیں کہ ہم بھی ویسا ہی کریں گے، آپ کہاں سے ویسا کر لیں گے؟ تو ذرا کوئی حدیث دکھاؤ مجھے ذرا، کون سی حدیث دکھاتے ہیں؟ جو بتا رہے تھے نا، جس کو آپ حدیث کا سند کے ساتھ ذرا بتائیے مجھے۔ اچھا چلیے، ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ حدیث نہیں، یہ حدیث آپ نے مدرسے میں آج تک کبھی پڑھی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا بھی آیتیں نازل ہوتی پورے سال میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رمضان میں دہراتے، یہ حدیث آپ کو واقعی نہیں پتا ہے؟ میری بات سنیے، نہیں ایک دم سچ سے بتائیے، میری بات سنیے، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، کیا یہ حدیث کبھی آپ نے کبھی نہیں پڑھی کہ جتنا قرآن پورے سال اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتا وہ اللہ کے نبی رمضان میں دہراتے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے ٹھیک ہے جو آیا تھا اس میں رمضان میں فرشتے کو 2 مرتبہ پورا قرآن سنایا، تو یہ حدیث کبھی آپ کے سامنے سے نہیں گزری؟ بہت اچھے آدمی ہیں آپ، ہمارے اچھے بھلے۔ میں قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کو کہہ رہا ہوں، میں اس کو نہیں کر رہا ہوں، قرآن تو پڑھتے تھے۔ دیکھیے تکلیف مت مانیے کسی چیز کو، دیکھیے یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا یہ ایک میرے بھائی نظام ہے کہ جو آج امت کا حال ہے وہ قرآن سے دور ہے، تو کم از کم وہ پورے رمضان میں 30 دنوں میں قرآن کو سن لے گی، یہ ایک بنایا گیا ہے بھائی، وہ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اس کی اصول سے نظام بنایا گیا ہے۔ اب ہر چیز کی دلیل آپ کو ہو بہو چاہیے تو ہو بہو شکل میں آپ کو نہیں ملے گی، نہیں اصولوں سے ملتی ہے دلیل، اسی کا نام، یہی تو میں بول رہا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا قرآن میں کہاں ہے بھائی تراویح کی نماز، آپ نے یہ کہی تھی نا ابھی؟ نہیں تو قرآن میں تو ہونا چاہیے نا تراویح کی نماز، یہ تو اصول ہے نا۔ نماز عبادت آپ مانتے ہو کہ نہیں یہ بتاؤ؟ عبادت آپ مانتے ہو نا تراویح کو؟ تراویح کو عبادت ماننا ہے اور وہ قرآن میں مانتے ہیں نا، تو عبادت کرنے کا حکم میرے بھائی کہیں تو قرآن میں آیا ہوگا، جیسے تہجد ہے تو تہجد پڑھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا کہ اے رسول آپ راتوں کو جاگ کے بھائی وہ نماز ادا کیجیے، اور یہ بات آتی ہے سورہ ہجر کی۔ وہ ارے بھائی دلیل مجھے یاد ہے، سنیے میری بات، دلیل آپ کی بات کا جواب میں دے رہا ہوں نا۔ آپ نے فرمایا قرآن میں تراویح کا ذکر نہیں ہے تو نہیں ہے،
تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان میں تراویح میں پورا قرآن پڑھا ہے، اس کی کوئی تو اس کی دلیل موجود ہے، وہ میں نے آپ کو دے دی ہے، لیکن تراویح قرآن میں کہاں ہے یہ آپ نہ تو آپ نے بتایا ہے، نہ کبھی کوئی حنفی عالم آج تک بتا پائے گا۔ ابھی آپ نے انکار کیا ہے کہ تراویح کی نماز میں حضور نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قرآن کو دہرایا، لیکن پورے تراویح کی نماز میں کہہ رہا ہوں، وہی میں بتا رہا ہوں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے سامنے قرآن کو بھائی وہ دہرایا، تو اس میں تراویح کے ارے وہی پورا جواب تو سن لیجیے مولانا صاحب، آپ میرے کو بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ آپ پریشان کیوں رہتا؟ ہاں بولیے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، جتنا قرآن بھائی وہ نازل ہو گیا تو وہ پورا پڑھ کے سنایا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز میں پڑھا کہ نہیں پورا قرآن 30 دن میں، ہے نا؟ اب میں اسی سوال کا آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود سوچئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جب صحابہ کو بھائی وہ ساتھ میں پڑھایا جماعت کے ساتھ، سوچوں گا نہیں ابو بھائی، تو بھائی ایک چیز بتاتے ہیں، اہل حدیث ہی وہ میرے بھائی اس دنیا میں ایک میرے بھائی وہ جماعت ہے جو حدیث کو اچھے سے سمجھ سکتی ہے، کیونکہ وہ حدیثوں کا فقیہ ہے، کیونکہ حدیثوں میں ایک حدیث سے کتنی باتیں ثابت ہوتی ہیں، اس کے لیے میرے بھائی آپ کو سوچنا پڑے گا۔ میری بات سنیے، حدیثوں کا وہ فقیہ ہے، اور جو دوسرے فقہا ہیں وہ کیا ہیں؟ ہاں تو دوسرے فقہا بھی تو میرے بھائی حدیثوں سے جو مسئلے تھے اس کو آکس کرتے تھے، جیسے ایک میرے بھائی ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے، وہ مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، وہ مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو صاف کر دو۔ تو اس میرے بھائی واقعے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 70 مسائل کو آکس کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تراویح کا ثبوت، ہم تو پہلے سے ہی انکار کر رہے ہیں کہ بھائی تراویح کا پڑھنے کا حکم، دیکھیے ہم تراویح کا حکم آپ سے کاہے مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ تراویح الگ نماز ہے، اس لیے آپ کو بھائی آپ کو دعوے کی اپنی میرے پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ میں نے تو پہلے ہی شروع دن سے کہا کہ یہ اجماع صحابہ ہے، یہ عمل اجماع نہیں ہے بھائی۔ اجماع سے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہٹ گئے، صحابہ ہٹ گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ گئے، عبید بن کعب ہٹ گئے، کتنے صحابہ ہٹ گئے، تو اجماع کہاں بچا؟ حضرت عمر کا تو ہاں، اگر آپ یہ کہتے کہ ہمارے حنفی مسلک کا اجماع ہے تو بھائی ہم ایک بار سوچتے، لیکن وہ بھی آپ کا اجماع نہ ہوتا، کیونکہ آپ کے حنفی علماء نے بھائی اس کا رد کر دیا ہے، تو یہ تو حنفیوں کا بھی اجماع نہیں ہوا۔ چاروں ائمہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح ہے، چاروں ائمہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح ہے، تو اس میں سے ایک جو میرے بھائی امام ہیں، چاروں امام میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ اجماع سے ہٹ گئے، تو اجماع بچا ہی کہاں؟ جب چاروں یہ کہتے 20 رکعت سنت ہے تب اجماع ہوتا نا۔ ایک امام تو کہہ رہا ہے کہ نہیں 20 رکعت ہے، یہ نہیں، تو مدینہ والوں کا عمل کیا تھا وہ بھی بتا رہے ہیں، تو کہاں اجماع ہو گیا؟ مطلب بھائی جھوٹا اجماع نہ پیش کیجیے پیارے بھائی۔ بات سنیں ابو بھائی، آپ یہ بتاؤ 3 زیادہ ہے یا 1 زیادہ ہے؟ کیا 3 زیادہ ہوا عدد میں یا 1 زیادہ ہوا؟ تو یہ جو اصول ہے پھر ابھی آپ اس پہ اٹکیں گے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے اوپر؟ جی میں ابھی اس پہ ہی بحث کریں گے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے اوپر اٹکیں گے؟ نماز میں جو لوگ میرے بھائی کرتے ہیں، جو لوگ آمین زور سے بولتے ہیں، اس پہ آپ اٹک جائیں گے، یہاں تک کہ جو میرے بھائی رفع الدین ہے اس پہ اٹک جائیں گے۔ چاروں امام میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں منسوخ ہو گیا تھا رفع الدین، باقی سارے اماموں کے وہاں بھائی ہے۔ اچھا بہرحال تو اپنی جگہ آپ کے وہاں 3 زیادہ ہو جاتے ہیں، 1 کم ہو جاتا ہے، اور جب وہی چیز آپ کے اوپر آتی ہے تو 1 زیادہ ہو جاتا ہے اور باقی 3 کم ہو جاتے ہیں۔ ابو بھائی ایسا ہے، وہ ذرا دکھا دیجیے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی حدیث ایسی دکھائیں کہ تراویح کی نماز میں مکمل قرآن پڑھائے، جیسے ہم لوگ آج کے زمانے میں پڑھتے آ رہے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، اور حضرات بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ رمضان میں پورے 30 دنوں میں قیام اللیل میں پورے قرآن کو الحمدللہ ختم کیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابی وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبا قیام کیا کہ ایک رکعت میں پوری سورہ البقرہ پڑھ دی۔ تو جب اللہ کے نبی ایک رکعت میں سورہ
البقرہ پڑھ دیں تو پورا قرآن ختم کرنا کیا بہت بڑی بات ہے کیا؟ اب آپ اس میں معاذ اللہ یہ نبی کے اوپر بہتان مان رہے ہیں کہ نبی نے معاذ اللہ رمضان میں آدھے قرآن پڑھا، تو یہ تو آپ کا بہتان ہو گیا نا، یہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ کہاں یہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ ایک ایمان والا ابھی آپ نے کہہ دیا نا بھائی جو تراویح الگ ہے، دیکھیے تہجد یہ الحمدللہ بھائی یہ نماز ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، سورہ الاسراء یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں تہجد پڑھنے کا الحمدللہ حکم آتا ہے، لیکن تراویح پڑھنے کا حکم کون سی آیت میں آتا ہے یہ کوئی حنفی ہم کو بتا دے تو میں توبہ کر کے 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے حنفی دیوبندی بن جاؤں گا۔ اچھا سنیے، نہیں آپ دیوبندی مت بنیے، آپ اہل حدیث ہی۔ ارے ہم تو تھے دیوبندی الحمدللہ۔ اچھا بہت ہاں جماعت میں بھی گئے 3 دن 40 دن خوب وقت لگایا، مطلب تو ایسا نہیں ہے کہ میرے بھائی گھاٹ گھاٹ کا پانی ہم بھی پیے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے نا، دیکھو جہاں جس کا دل اٹک رہا ہے ٹھک رہا ہے اس پر عمل کرنا یہی دین ہے۔ اچھی بات ہے آپ ہمارے دیوبندی بھائیوں کو اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم نہ اپنے اکابر کی مانیں گے، نہ اپنے میرے بھائی جو ہمارے حنفی علماء ان کی مانیں گے، نہ صحابہ کی مانیں گے، نہ اللہ کی نہ اللہ کے نبی کی مانیں گے، بس جو ہمارے وہاں فرقے میں چلتا آ رہا ہے کیا 20 رکعت پہ اجماع ہے وہی باتیں میرے بھائی چلتی آ رہی ہیں، بس اسی کو لوگوں کو بتانا ہے۔ اب اجماع یہ کہاں ہو گیا، کون سی چائے کے ہوٹل پہ ہو گیا، آج تک نہیں پتا چلا۔ میری بات سنو، اب آپ جیسے بہت فتنے پیدا ہوں گے، یاد رکھو یہ بات۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بتانا فتنہ ہے تو بھیا میں فتنہ ہوں۔ نہیں آپ پھر حدیث کہاں پیش کر پا رہے ہو؟ اب بھائی آپ کو وہ الفاظ چاہیے، ایسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ الفاظ نہیں، آپ کو تو ایک بھی لفظ یاد نہیں حدیث کا، ایک لفظ جس طریقے سے آپ بنا کے سوال پوچھ رہے ہیں نا ویسے 500 سوال ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ بھائی وہ تقلید کرو، کہاں الفاظ ہے تقلید کرنے کا، تو اس طریقے سے دیکھیے بنا کے سوال نہیں کیے جاتے ہیں۔ ابھی تراویح پر بحث ہو رہی، جب آپ تقلید کی بات کرو گے تو ارے بھائی تقلید پہ تو کوئی حنفی آج تک بات ہی نہیں کر پایا ہے، اور آپ کوئی نہیں بات کر رہا، اور آپ سے الحمدللہ میں اتنے کہنا چاہتا ہوں عید بعد آپ پوری تیاری سے اس ٹاپک پہ بات کر لیجئے گا تقلید پہ، یہ میرا فیوریٹ الحمدللہ عنوان ہے، ٹاپک ہے، اس پہ تو بڑے بڑے حنفی لوگ الحمدللہ توبہ کر کے حدیث ہو گئے۔ یہ بات بھائی کوئی بات نہیں، آپ بڑے عالم ہیں۔ ایک بات وہ الحمدللہ دیجیے مجھے لا کر کہیں سے، مجھے حدیث کے الفاظ پڑھ کر سنا دیجیے۔ ہم کام پہ نہیں لگیں گے مولانا صاحب، آپ بات کو سمجھیے۔ جی ہم پہلے جب دیوبندی تھے بریلوی تھے تو ہم بہت کام پہ لگتے تھے، لیکن اب الحمدللہ سارے کام چھوڑ کے لوگوں کو کام پہ لگانا شروع کیا ہے۔ پہلے آپ دیوبندی ہوئے پھر بریلوی ہوئے۔ ارے پہلے بریلوی تھے، گھر میں میرے بھائی کبھی کبھار کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ ہو جاتی تھی، اس کے بعد میرے بھائی جماعت میں گئے تو پتا چلا غلط ہے یہ سب، تو اس کو چھوڑ دیا، دیوبندی بن گئے۔ اس کے بعد پتا چلا کہ میرے بھائی یہاں تو قرآن حدیث کے نام سے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے جیسے بھائی وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو الحمدللہ میرے بھائی ان کو چھوڑا اور آگے بڑھ گئے کتاب و سنت کی طرف۔ اچھا بھیا بھائی دیکھو ابو بھائی دیکھو تکلیف حدیث کا جواب دے دیجیے گا آپ مجھے۔ آپ قرآن کی آیت ہمیں پیش کر دیجیے گا، ہم توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، واپس ہم بن جائیں گے دیوبندی۔ کون سا قرآن کا آیت؟ بھائی آپ نے دعویٰ کیا کہ تراویح الگ ہے، تو تراویح اگر یہ الگ عبادت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا تو ہوگا نا قرآن میں، یا اللہ کے نبی نے اپنی عقل سے معاذ اللہ اسٹارٹ کر دی تراویح؟ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں تو وہ غلط ہے، اس کا مطلب ہے؟ تو ہمارے وہاں تو ایک ہی ہے نا، ہم لوگ تو تہجد کو ہی تراویح کہتے ہیں نا، یہ اس کی کیفیت کا نام ہے۔ جی ہاں انور شاہ کشمیری انہوں نے بھی تو بتا دیا نا، دونوں ایک ہی نماز ہے، تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی نماز ہے۔ جب آپ تہجد میں پڑھتے ہیں تو پورا قرآن کا ثبوت کہاں ہے، وہ حدیث تو دکھائیے۔ ارے یہ چلیے اس کو مان لیا، چلیے ٹھیک ہے، نہیں ثبوت ہے آپ کے نزدیک تو اس کو میرے بھائی میرے بھائی آپ اچھا مان لیجئے، ٹھیک ہے، مستحب عمل مان لیجئے، یہ کوئی اتنا بڑا فرضیت کا عمل تھوڑی نا ہے۔ اگر ہم 20 رکعت پڑھ لیں اگر اس کو بھی مستحب 20 رکعت پڑھنا جائز ہے بالکل بھائی، آپ 20 کیا 24 پڑھیے، 200 پڑھیے، ہم آپ کو منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ کہیے کہ 20 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے اجماع ہے۔ ہاں 20 رکعت پڑھنا جائز ہے۔ اب بازی تم ہار گئے بھائی، ابو بھائی اچھا بازی ہار گئے، دیکھیے بھائی بازی کے لیے تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے میرے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ دیکھیے بازی کوئی ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ علم کی بات ہے۔ آپ اپنے دعوے پہ ایک آیت پیش نہیں کر پا رہے ہیں، بتائیے۔ اچھا السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔